علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عقیدت، محبت، ذوق شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل ست تکریم بزرگوں، دوستو، بھائیو، حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑوں کی نشانی بھی ہیں۔ میرا ویسے چونکہ یہاں مختلف رمضان میرا کراچی میں گزرتا ہے ٹیلی ویژن پر آنے کی وجہ سے، تو یہ قریب بھی ایک چینل ہے، تو یہاں نماز کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ حضرت کا بڑا پن ہے، وہ مجھے مصلی پہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں، اور بھی جمعہ پڑھنے آئے تو ممبر پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، کسی بھی بات کو تفصیل سے عرض نہیں کیا جا سکتا۔ میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ پورا سال ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کا کھانا پینا بند کر دیا؟ انسانی جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے، دوسرا جسم ہے۔ روح کو جب نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ جسم باڈی بن جاتا ہے، میت بن جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہوئی، غلط العام ہو گئی یہ بات کہ رمضان المبارک کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ بھائی نہیں، رمضان المبارک غذا دینے کا مہینہ ہے، مگر جسم کو نہیں، روح کو۔ آج پوری دنیا میں جتنی محنت ہے وہ ساری کی ساری جسم پر ہے۔ کپڑا ہے اچھا تو جسم کے لیے، کھانا پینا ہے تو جسم کے لیے، پہننا ہے تو جسم کے لیے، ہر چیز جسم کے لیے، روح کے لیے کیا ہے؟ اور روح ہماری زخمی ہے، تار تار ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد مسجد بھر جائے گی، مگر اللہ کے گھر میں ہونے کے باوجود بھی بہت کم چہرے ایسے ہوتے ہیں جن چہروں پر حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حقیقی مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہماری روح انتہائی درجے زخمی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پیشنٹ بھی ہے۔ آپ مجھے ایک موٹی سی بات بتائیے، کراچی والے پتہ نہیں شاید ہماری بات سمجھے نہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں، آپ کی اردو تو بہت اچھی ہے، تو ہمیں آپ کی طرح شاید اردو نہیں آتی، لیکن کوشش کریں گے اپنی بات آپ کو سمجھا پائیں۔ آپ جب بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے، بچے کو ہوتا ہے، گھر والوں کو ہوتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرتے نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں۔ تو کبھی زندگی میں کتنے ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ میری روح بیمار ہے اور مجھے اس معاملے میں کسی سے رجوع کرنا چاہیے؟ مجھے ایک دل ایسا بتا دیں، ایک دل، زیادہ نہیں، ایک دل ایسا بتا دیں، ایک دل، سب روزے سے الحمدللہ، سب وضو میں ہیں الحمدللہ،
ایک دل ایسا بتا دیں جس دل میں حسد نہ ہو. ایک دل ایسا بتا دیں جس میں کینہ نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں تسنع نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ایک دل ایسا بتا دیں. اور آپ ناراض نہ ہونا. ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ایک بات کروں، اس دل کی علامت پتہ کیا ہے؟ جس دل کی میں بات کر رہا ہوں، اس دل کی علامت یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ دل ایسے لوگوں کے پاس ہوگا جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنی آنکھیں ہیں جو برستی ہیں. کتنی آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ کی محبت میں روتی ہیں. رمضان کا مہینہ پورا پورا گزر جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو ہمارا دل پاک نہیں ہے، دوسرا ہماری تنہائی پاک نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت روئے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جس دن دل مردہ ہو جائیں. کیا وہ مردہ ہو جائیں؟ جی، دل مردہ ہو جائے. کسی نے پوچھا حضرت دل مردہ ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا دل مردہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اسے اللہ کے سامنے رونا نہیں آئے گا. فرمایا کوئی اور علامت؟ فرمایا دوسرا پوچھا دل مردہ ہوگا کیوں؟ فرمایا تنہائی پاک نہیں ہوگی. تنہائی پاک. یا جتنا آپ میرے سامنے شریف ہیں، میں آپ کے سامنے شریف ہوں، یہ سب دکھاوا ہے. میں نے آج سے 3-4 سال پہلے پی ٹی وی پر ایک جملہ کہا، بڑا مشہور ہوا. میرے ایک دوست ہیں علی محمد خان، وفاقی پارلیمانی امور کے وزیر بھی رہے. وہ اکثر اسٹیٹس پہ دوبارہ آج کل بھی لگاتے رہتے ہیں اس کو. شریف وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرتا. آج ہر بندے کا بی پی ہائی ہے نا؟ ہر بندے کی شوگر ہائی ہے. اچھا ہمارا یہ جو بی پی ہے نا، یہ بھی بڑا سمجھدار ہے کہ بھی کسی امیر پہ حاوی نہیں ہوتا. بڑے آدمی کو دیکھ کے نا ہمارا بی پی کبھی ہائی نہیں ہوتا، غریب کو دیکھ کے ہائی ہوتا ہے. ہماری شوگر کبھی ہائی نہیں ہوئی اپنے سے تگڑے بندے کو دیکھ کے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں کن الفاظ میں آپ کے قریب آ کر الفاظ کو بنا کر سوار کر آپ کے دل میں رکھ دوں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا انسانیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مسلمان نہیں، مسلمان بہت بات کی بات ہے، انسانیت. حضرت علی نے فرمایا تم تقریر نہیں کر رہا بھائی، میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا، میں ایک درد پیش کر رہا ہوں. تم اپنے دل ہی دل میں دنیا کے ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھو. یہ انسانیت کا پہلا زینہ ہے، یہ انسانیت کی پہلی سیڑھی ہے. مجھے بتائیے کون اپنے آپ سے ہر کسی کو اچھا سمجھتا ہے؟ آج تو باقاعدہ بورڈ لگائے جا رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. آج تو ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے. جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ تم اپنے دل میں ہر کسی کو اپنے سے
بولیے. اچھا سمجھو یہ انسانیت کی پہلی سیڑھی ہے. پھر پوچھا اس سے ملے گا کیا؟ جب آپ اس نہج پہ آئیں گے نا، آپ کہیں گے ساری دنیا مجھ سے اچھی ہے، میں سب سے کمتر ہوں. ساری دنیا مجھ سے اعلیٰ ہے، میں کمتر ہوں. اس دن ہوگا کیا؟ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ دل نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ کہتے. جب انسان انسانیت کا احترام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا نصیب فرماتے ہیں؟ زندہ دل. اللہ کے سامنے رونے والا دل. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حبیب اجمی ایک بزرگ گزرے، تو یہ ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. بیٹا انہوں نے کسی سے لیا تھا لیکن وہ بھی چھوٹا تھا. تو ان کی بیوی بڑے سخت مزاج کی تھی. بعض گھروں میں ہوتی ہے نا، بعض گھروں میں خواتین بہت سخت ہوتی ہیں. وہ بزرگ پھر بیچارے آ کے مسجد میں اپنا غصہ نکالتے ہیں. تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کاروبار ختم ہو گیا، کسی جگہ ملازمت کرتے تھے. تو بیوی نے غصے میں کہا جاؤ جا کے کوئی مزدوری وغیرہ کرو. اب جس طرح آپ نے دیکھو گا چوکوں میں چوراہوں میں مزدور بیٹھ جاتے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں کوئی مزدوری ملے گی، کوئی لے جائے گا. اب کوئی نوجوان ہوگا اسے تو لے جائیں گے، لیکن بوڑھے کو کون لے کے جائے؟ بوڑھا بابا ہے، وہ سارا دن بیٹھا رہا، ظہر تک کوئی نہ لے کے گیا. ظہر کے وقت قریبی مسجد میں چلے گئے. وہاں جا کر مسجد وغیرہ صاف کی، نماز پڑھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی. تو ڈرتے 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 عشاء کے وقت گھر گئے. بیوی نے کہا کوئی مزدوری ملی؟ کہا نہیں ملی. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. دوسرے دن پھر بیوی نے کہا آج کچھ لے کر آنا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. پھر گئے. اللہ اللہ، سارا دن بیٹھے رہے. ظہر ہو گئی، کوئی نہ لے کے گیا. بوڑھا آدمی ہے، کون لے کے جائے؟ پھر مسجد کی صفائی وغیرہ کی، ظہر پڑی، پریشانی میں اثر پڑی، مغرب پڑی. عشاء کے وقت پھر نماز پڑھ کے ڈرتے ڈرتے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے پھر غصے میں کہا کچھ لائے؟ کہا مزدوری نہیں ملی. ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، شور شرابہ کیا. اب یہ بندہ پریشان ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور مجھے کوئی مزدوری دیتا نہیں ہے. تو بیوی بچے اپنا حق مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں. لاؤں کہاں سے؟ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، سوال بھی نہیں کرتے. تیسرے دن صبح بازار نہیں گئے، سیدھا مسجد چلے گئے. مسجد میں گئے تو مسجد کے امام صاحب نے 2 روٹیاں دیں. سارا دن مسجد کی صفائی کی، کام شام کیا، نمازیں پڑھتے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تیرے گھر میں ڈھیرا ڈالا ہے، تجھے پتہ ہے میں بوڑھا ہوں، مجھے کوئی مزدوری نہیں دے رہا، اور رازق تو ہے، میں اپنی بیوی کو کیا کہوں؟ شام کو وہ 2 روٹیاں لے کر چلے گئے ڈرتے ڈرتے. ذرا دیر سے گئے تاکہ بچے بھی سو جائیں، بیوی بھی سو جائے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی اٹھی، کہا کچھ کھانے کو لائے؟ کہا یہ 2 روٹیاں ملی ہیں، یہ تم بھی کھا لو، 1 روٹی تم کھا لو، 1 بچوں کو کھلا دو، بیٹیوں کو، بچیوں کو. کہا مزدوری ملی نہیں ملی؟ کہا ملی ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ملی. کہا کس کے یہاں ملی ہے؟ کہا ایک جگہ ملی ہے، وہ جس گھر میں مجھے مزدوری ملی ہے نا وہ بڑا کریم ہے. اب سارا دن بیٹھتے کہاں؟ مسجد میں. کہا وہ بڑا کریم ہے. اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے یا اللہ مجھے تو مزدوری کہیں نہیں ملی، میں نے کریم تجھے کہا ہے.
کریم تو ہے، اپنا کرم فرما لے. تو کہا اس کریم نے تمہیں دیا کچھ نہیں؟ کہا آج تو کچھ نہیں دیا لیکن کام کیا میں نے. اگلے دن صبح پھر چلے گئے. اب سارا دن مسجد میں رہے، عبادت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، روتے رہے. شام کو پھر پریشان کہ بھئی میں آج کیا جواب دوں گا. اللہ. رات کو بڑی دیر سے جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو امید تو یہ تھی کہ بیوی لڑے گی. تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی بڑی خوش. بندہ حیران ہوا کہ آج تو اس کو غصہ کرنا چاہیے تھا زیادہ اور یہ بڑی خوش ہے. کہا آج تو تمہارے چہرے پر وہ اثرات نظر نہیں آ رہے، ناراضگی کی خیریت ہے؟ کہا وہ جس کریم کے گھر میں تم نے مزدوری کی ہے نا، اس نے کچھ بندے بھیجے تھے. میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کریم سے میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہمیں اس نے بھیجا ہے جس کے گھر میں تمہارا شوہر مزدوری کرتا ہے. تو یہ کچھ سامان بھیجا ہے، اس میں گوشت بھی ہے، زیتون بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، راشن بھی ہے. یہ حبیب اجمی نم آنکھوں کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر سارا راشن سے بھرا ہوا ہے. سارا گھر راشن سے بھرا ہوا ہے. بیوی بھی خوش اور یہ بھی خوش. تو صبح کو جب اٹھے تو سارا ماجرا حبیب اجمی نے سنایا. بیوی نے پوچھا مجھے اپنی زندگی کا وہ عمل بتاؤ. لوگوں پر عیاں ہوا، لوگوں نے بھی پوچھا اپنی زندگی کا وہ عمل بتاؤ جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نقد مدد تمہارے گھر میں بھیجی. فرمایا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ میرا دل دنیا میں سب کے لیے صاف ہے اور میری تنہائیاں بڑی پاک ہیں. آج ہماری تنہائیاں کتنی برباد ہیں ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے. تنہائی کتنی ناپاک ہے ہر بندہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی شہزادہ آیا، 3 دن مدینہ میں رہا. مدینہ میں رہ کر جانے لگا تو جاتے وقت حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دنیا میں یہ تو دیکھا ہے کہ غلام آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ آقا غلاموں سے محبت کرتے ہیں. وجہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے 3 وجوہات بتائیں. کتنی وجوہات یاد کیجیے. پہلی وجہ بتائی، فرمایا بھائی مجھے میرے صحابہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ گہرے علم کے مالک ہیں. پتہ یہ چلا کہ اہل علم کی بڑی فضیلت ہے. دوسری وجہ بیان فرمائی، فرمایا میرے صحابہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ آپس میں بے تکلف ہیں. کیا ہے جی؟ تھوڑا سا بولیے. بے تکلف کس کو بولتے ہیں؟ چاولوں کی پلیٹ میں اچھی بوٹی نہ ملی ناراض ہو گئے، شادی کارڈ نہ ملا ناراض ہو گئے، کرسی نہ ملی ناراض ہو گئے. حضرت عمر باہر کھڑے تھے، کپڑے بھیگے ہوئے، حضور اندر تھے، اندر آئے. فرمایا عمر آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے، آپ بارش میں کیوں کھڑے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بیان فرما رہے تھے، مسجد میں صحابہ تھے، جگہ نہیں تھی. عمر جیسا بندہ باہر کھڑا ہے، اس کو بولتے ہیں بے تکلفی. تیسری وجہ حضور کو صحابہ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اللہ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے، آپ بھول جائیں تو زیادتی کریں گے. حضور نے فرمایا مجھے میرے صحابہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی تنہائیاں بہت پاکیزہ ہیں. ان کی تنہائیاں بہت پاکیزہ. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ہم بالاسحار ہم یستغفرون. جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو میرے سامنے روتے ہیں، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ جن کے پاس موبائل ہے، بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. جن کے پاس موبائل ہے، پاسورڈ لگایا ہوا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟
کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ پھر بھی آپ عید مناتے ہیں. بھائی عید رمضان کھانے کی نہیں، رمضان گزارنے کی نہیں، رمضان پانے کی منائی جاتی ہے. شاید الفاظ سخت ہو گئے، مجھے معاف کیجیے گا. بنیادی چیز، اگر میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو اور میرا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، دیکھیں نا، زندگی گزارنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت ہے. روح ہے تو ہم ہیں، روح نہیں ہے تو ہم قبرستان میں. تو اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق والی زندگی ہے، اس کے لیے تنہائی کا پاکیزہ ہونا، بولیے، فرض ہے. فرض نماز سے زیادہ فرض ہے، حج سے زیادہ فرض ہے، روزے سے بڑا فرض ہے. تنہائی کا پاکیزہ ہونا. تنہائی ناپاک ہوگی، نظروں میں حیا ہوگی، نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، شاید ٹائم بھی ہونے والا ہے. مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا لمبا قد تھا، کالا رنگ تھا، بڑے غریب صحابی تھے. حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. خصائل کبرا میں ان کے بڑے واقعات نقل کیے گئے ہیں. ترمذی میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، جس طرح ہم بچپن میں نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کھیلتے ہیں، پیچھے سے آ کے ہاتھ رکھتے ہیں آنکھوں پہ اور آواز بدل کے ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی میں کون ہوں. تو حضور بھی اسی طرح آئے. یہ مدینہ میں چادر بچھا کر آٹے کی کچھ چیزیں بنا کے گلی میں بیچتے تھے. تو حضور آئے، حضور نے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھنے کے بعد حضور نے اپنی آواز بدل کے کہا بتاؤ بھائی میں کون ہوں. آئے ہائے سبحان اللہ. صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ تھے. فرمایا بتاؤ بھائی میں کون ہوں. تو اس صحابی کی نا خوشی سے آنکھوں میں آنسو نکلے اور حضور کے ہاتھوں سے ٹچ ہو گئے. تو بڑا عجیب خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں حضرت ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنی آواز تو بدل لی ہے، خوشبو تو نہیں بدلی. آواز بدلی ہے، خوشبو تو وہی ہے. تو ایک مرتبہ یہ حضور کے پاس مسجد میں آئے تو وضو کیا ہوا، لمبی داڑھی تھی، سامنے والے دو دانت لمبے، اور بڑا مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، یوں داڑھی کو جھاڑ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جیسے ہی آئے تو حضور نے فرمایا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے حضور مصلے پہ، حضور نے فرمایا ظاہر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. کہا کون سی دو باتیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ جب جب ہاتھ اٹھاؤں اللہ قبول فرما لے. آپ بھی یہی چاہتے ہیں یا آپ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں. آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کیا ہو جائیں؟ قبول ہو جائیں. ویسے معاملہ الٹ ہے، ہم بارش مانگتے ہیں دھوپ نکل آتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے کراچی ساری ڈوبتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ بند فرما دے، پھر اور زیادہ ہوتی ہے. تو دوسری بات فرمایا یا رسول اللہ دوسرا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہر پل سکون رہے. حضور نے فرمایا یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہیں، تمہاری دونوں باتیں تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے مجھے بتائی ہیں، اور تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے. اللہ نے کہا ہے ظاہر سے کہو اپنی تنہائیاں پاک کر لو، اپنی تنہائیاں پاکیزہ کر لو، ہر دعا بھی قبول ہوگی اور زندگی میں ہر وقت سکون بھی رہے گا. کون کون نیت کرتا ہے جی؟ ماشاءاللہ جی سب کرتے ہیں انشاءاللہ. تنہائیاں پاک رکھیں گے. تنہائی کا پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. تنہائی کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کا حسد، بغض، جی آپ تھوڑا آہستہ بول رہے ہیں، کسی کا آپ کے دل میں حسد، بغض، آپ کے اندر عجب، تکبر، دکھاوا، ریاکاری نہ ہو. کسی کے ساتھ بھی آپ کی ناراضگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ٹائم ہو گیا حضرت، وہ میں نے بھی جانا ہے.